امریکہ اور بھارت کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ 10 سالہ دفاعی معاہدہ اس کا فریم ورک بھی تیار ہو گیا، اس پر دستخط بھی ہو گئے. یہ دونوں ممالک کو جو عسکری طاقت ہے ان کو ایک نئے دور میں شامل کرے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار احسن رضا صاحب جو خطے کی جیو پولیٹکس پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں. احسن صاحب بہت ویلکم آپ کا پروگرام میں. احسن صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاہدہ پاکستان کو کس حد تک افیکٹ کرے گا؟ دیکھیں انڈیا کی جو بھی وار ڈیفینس ریلیٹڈ جو بھی فریم ورکس ہوتے ہیں، جو معاہدے ہوتے ہیں، وہ ان کا مقصد یا تو پاکستان ہوتا ہے یا پھر چائنا ہوتا ہے. تو ہم پاکستان کو وہ لے لیتے ہیں. انڈیا اور امریکہ کے درمیان پچھلے دنوں سے کچھ کولڈ وار سی چل رہی تھی ٹیرف کے معاملے پہ، اور پھر وہ ٹرمپ کے جو بار بار طیارے گرنے کے اس میں. تو اس میں یہ جو معاہدے کا اعلان ہوا ہے، اب چونکہ ٹرمپ میں نے پہلے دن سے کہا ہے کہ وہ ڈیل میکر ہے، ہی بلیوز ان ٹریڈ، کہ امریکہ کی چیزیں خریدیں اور امریکہ کی جو ہے اکانومی مضبوط ہو. اب جو انڈیا ہے وہ India is sailing in so many boats at a time. India is a buyer of Russian war gadgets. India has done such a defense framework with UK, trade of defense. اب باقی بچ گیا تھا امریکہ. تو امریکہ کے ساتھ بھی معاہدہ کر کے پاکستان کے ساتھ تو امریکہ نے کوئی ڈیفنس وہ نہیں کیا. ہمارے ساتھ تو ٹریڈ کی بات ہی کر رہا ہے. ابھی وہ ایک کروڈ آئل کا شپ جو ہے وہ ہماری پورٹ پہ وہ ہوا ہے، پہنچا ہے. تو پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کا وہ کر رہا ہے امریکہ، اور انڈیا کے ساتھ وہ ڈیفنس فریم ورک پہ جا رہا ہے. تو انڈیا کا جو ڈیفنس ہے وہ واقعی اس سے بہت مضبوط ہوگا، اور اس سے جو ہے دو ممالک میں تشویش ہونی چاہیے، ایک پاکستان اور ایک چائنا. چائنا کو ایسا صاحب آپ کس طرح لے سکتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو چائنا کا موقف کیا ہوگا؟ اور انڈیا، ظاہر سی بات ہے کہ چائنا تو انڈیا سے بہت بڑا ہے، لیکن یہ چائنا کو کتنا خوف ہے یا انڈیا اس کو کس طرح تھریٹ کر سکتا ہے؟ میرا بیسک سوال یہی ہے. دیکھیں امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو ایک بہت بڑی پاور کے طور پر خطے میں کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور اس کا زیادہ ان کا فوکس اس میں پھر پاکستان نہیں ہوتا، وہ چائنا ہوتا ہے. کیونکہ چائنا کی جو وار ٹیکنالوجی ہے وہ انڈیا پاکستان وار کے بعد وہ ایک بہت اس کو انٹرنیشنل لیول پہ پذیرائی ملی ہے. تو ایک تو اس کنٹیکس میں دیکھنا چاہیے کہ جو جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ سے جہاں چائنا اوپر گیا ہے وہاں چائنا کا خوف بھی دنیا کے کیپٹلز میں پایا جاتا ہے. تو یہ معاہدہ جو امریکہ نے اب کیا ہے تو اس کے پیچھے الٹیمیٹلی چائنا ہی ہے. ادھر سے وہ جو تائیوان ہے اس کے ساتھ بھی امریکہ جو ہے وہ ایکسرسائزز، جنگی ایکسرسائزز کر رہا ہے. تو ایک دو طرف سے وہ ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے چائنا پہ کہ جی ادھر سے تائیوان کو وہ مضبوط کر رہا ہے، ادھر سے انڈیا کو مضبوط کر رہا ہے. لیکن چائنا جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں ٹریڈ پہ. انہوں نے اس وقت امریکہ کو انٹرنیشنل لیول پہ ٹریڈ میں ایک بہت ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جرمنی کا جو ٹریڈ پارٹنر ہے وہ چائنا پہلے نمبر پہ ہے اور امریکہ دوسرے نمبر پہ ہے، جو کہ ہمیشہ امریکہ پہلے نمبر پہ ہوتا تھا. تو چائنا کو وریز تو ہوں گی، لیکن چائنا اس طرح کے جو تھریٹس ہیں ان کا جو علاج ہے وہ اپنی ٹریڈ سے کرتا ہے. باقی ان کی اپنی وار ٹیکنالوجی تو ہے ہی. احسن صاحب آپ نے بات کی کہ پاکستان کے ساتھ وہ امریکہ ہمیشہ ٹریڈ کرتا ہے اور انڈیا کے ساتھ، تو امریکہ کو لگتا ہے کہ یہ جس چیز میں کمزور ہے میں ان کو پاور اپ کر دوں. کہ پاکستان کو پیسوں کی کمی ہے تو ٹریڈ کے ذریعے وہ حل ہو جائے گی. انڈیا ذرا ڈیفینس میں تھوڑا سا کمزور ہے تو ہم اس کا ڈیفینس بہتر کر دیں گے. بہرحال میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ڈیفینس جو پورا فریم ورک تیار ہو کے اس میں انڈیا اپنی پوزیشن جو وہ 6 طیاروں والی اس کی چھیڑ ہے اس کو کتنا بہتر بنا سکتا ہے؟ وہ تو بہتر نہیں بنے گی. 6 یا 7 اپڈیٹڈ 7 اور برانڈ نیو. ہاں برانڈ نیو. تو اس میں جو فریم ورک ہے امریکہ کے ساتھ، اس میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے، اس میں میوچل ٹریننگ ہے، اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہے. کافی سارا بہت سارا کام ہوا پڑا ہے کہ جس میں جس طرح سے انڈیا کو ڈیفنس میں مضبوط کیا جا سکتا ہے
وہ کیا جائے گا. ابھی اس کی تفصیلات اور آئیں گی کہ یہ انڈیا کو یہ جو فریم ورک ہے کتنے میں پڑا ہے اور کون کون سی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ٹرانسفر ہوگی. ابھی تو چائنا نے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے رافیل اور منگوائے ہیں, انہوں نے رشیا کے ساتھ ان کے جو S-400 میزائل ہیں ان کی اور کھیپ منگوائی ہے, انہوں نے UK کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. تو اب یہ امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی تفصیلات ابھی آگے کچھ دنوں میں آئیں گی, کیونکہ ابھی اس کا جو بیسک سی جو انفارمیشن تھی وہ امریکن وار منسٹر جو ہے انہوں نے شیئر کی ہیں. نیو دلی کی طرف سے اس پہ خاموشی ہے, لیکن انڈیا میں جو ہے اس کے اوپر جو ریئیکشن ہے وہ مکس ہے. ابھی جب پچھلے دنوں ساؤتھ کوریا میں ٹرمپ نے پھر کہا کہ یہ 7 نیو برانڈ طیارے گرائے گئے تھے, تو وہ اس پہ جو انڈین اپوزیشن لیڈر ہے راہل گاندھی, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا مودی جی ٹرمپ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمارے طیارے گرائے گئے ہیں, اس نے ہم پہ ٹیرف بھی بڑھا دیا, تو آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو سیدھی بات یہ ہے, مان جائیں کہ ہمارے طیارے گرے ہیں. اب اپوزیشن اس چیز کو کیش کرا رہی ہے. اب اس فریم ورک کے بعد دیکھنا ہوگا کہ اب انڈیا کی اپوزیشن اس پہ کیا لہم عمل اختیار کرتی ہے اور مودی گورنمنٹ کا کیا رسپانس آتا ہے. ابھی تک مودی صاحب خاموش ہیں اس پہ. اگر چائنا کو ڈسکس کریں ہم ایسا صاحب, تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ اور چائنا آپس میں رائیولری ہے, اور یہ پھر چائنا پاکستان کو جس طرح بیک کرتا ہے, تو امریکہ نے یہ سوچا ہوگا کہ ہم انڈیا کو تھوڑا سا اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ طیارے گرے ہیں اور نیکسٹ ٹائم اس طرح کے گرے نا, اور ہم بھی تھوڑا سا وہ کوئی اس طرح کی گیم ہو سکتی ہے کہ نہیں بس اپنی اپنی گیم چل رہی ہے. نہیں, امریکہ کی نا 2 پالیسیز ہیں. امریکہ کو پاکستان اور چائنا ڈیلز پہ, ٹریڈ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کریں, لیکن ہمارے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ آپ ڈیل کریں. ٹھیک ہے. جہاں تک انڈیا کی بات ہے تو امریکہ کی یہ لانگ ٹرم پالیسی رہی ہے پچھلے فار لاسٹ 2 ڈیکیڈز کے, ہم نے انڈیا کو ایک ریجنل پاور کے طور پر کھڑا کرنا ہے جو چائنا کو ٹیکل کرے, اور انڈیا اس چیز کا بہت بینیفیشری رہا ہے. وہ ایک ورلڈ لارجسٹ 2nd اکانومی بن گیا, اور بہت جلد جو ہے نا وہ شاید فرسٹ اس پہ آ جائے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی ابھرتی ہوئی اکانومی ہے. اسی چیز کا وہ ہے نا کہ یورپی یونین بھی انڈیا کو سپورٹ کر رہی ہے اور امریکہ بھی انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے. پیچھے کیا ہے کہ چائنا فیکٹر ہے, تو انڈیا چائنا فیکٹر کی وجہ سے بینیفیشری رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ چائنا فیکٹر کی وجہ سے سفرر رہا ہے کہ ہمیں چونکہ چائنا کا الائی دیکھا جاتا ہے, تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان میں کتنی فارن انویسٹمنٹ آئی ہے, کچھ بھی نہیں آئی. پاکستان میں اس وقت جو زیادہ کام ہوا ہے وہ سی پیک کا ہوا ہے, اور وہ چائنا کی انویسٹمنٹ ہے. جبکہ اگر پاکستان ایک اچھی گروئنگ اکانومی بننا چاہتا ہے تو ہمیں تو پوری دنیا سے انویسٹرز کو ادھر اٹریکٹ کرنا چاہیے, لیکن چائنا کے علاوہ کوئی اور ملک دلچسپی نہیں دکھا رہا. اور اس کے پھر وہی بات وہ کنویں کے مینڈک والی آ جاتی ہے کہ عام آدمی پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ انفلیشن ریٹ کہاں چلا گیا ہے, اور میڈیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں, اور 3 مہینے سے بعض میڈیا ہاؤسز ایسے ہیں کہ سیلری نہیں مل رہی. جی احسن صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جتنا مرضی انڈیا اور یہ چائنا اور یہ جو بھی کر لیں, ہم اسی چیز میں ابھی تک اسی نشے سے نہیں نکل رہے ہیں کہ 7 برانڈ نیو طیارے گرے تھے, ہم نے گرائے تھے, انڈیا کے گرے تھے, چائنا کی ہیلپ سے گرے تھے. ہمارے لیے بس یہی ساری دنیا, ہم چاہے بھوکے مر جائیں, کچھ بھی نہ ہو کھانے کے لیے, چائنا کے ساتھ ہم کنویں کے مینڈک والی سچویشن کیوں نہ رہے, لیکن ہم خوش ہیں, ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے 7 گرائے تھے طیارے. اور کرکٹ میں ہم ان سے مسلسل ہار رہے ہیں, وہ بھی خیر ہے, وہ ہم نے کرکٹ میں بھی ہم اگر بے شک ہم نہیں اچھا پرفارم کریں, لیکن ہم جیسچرز تو پورے دے رہے ہیں نا, تو وہ جیسچرز پورے ہمارے ہیں, ہمارے نمبر گیم پورے ہیں, ہماری دلی سکون ہے, ہم اسی میں خوش ہیں, یہ اسی جو ہمارا چل رہا ہے نا, تو اسی میں. بہرحال دیکھتے ہیں ناظرین کہ اور کتنے طیارے گرتے ہیں انڈیا کے.